وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے ذوالقار آپ ذرا درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 620 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں امام ترمذی اس کو ترمذی شریف کے اندر نیکی اور بھلائی کے باب کے اندر اس کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مسلسل تکبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا شمار جبارین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو وہ چیز پہنچتی ہے جو متکبرین کو پہنچتی ہے۔ حضرات محترم ذرا غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ بندہ مسلسل تکبر کرتا ہے۔ اب تکبر کا تعلق کن چیزوں کے ساتھ ہے یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے، چاہے اس کا تعلق لباس کے ساتھ ہو، اس کے گھر کے ساتھ ہو، اس کے علم کے ساتھ ہو، اس کی غذا کے ساتھ ہو، اس کے گھر بار کاروبار کے ساتھ ہو، وہ جس چیز میں بھی تکبر کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے اس کا شمار کس میں ہو جائے گا؟ متکبری میں ہو جائے گا۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے انسان سچ بولتا رہتا ہے اس کا شمار جو ہے سچوں میں ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں یا ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک تو خود پسندی ہے، خود کو بہتر جاننا ہے۔ جب انسان خود کو بہتر جانتا ہے، خود کو اچھا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر جانتا ہے، تو وہ نیک عمل سے دور ہو جاتا ہے، کہتا میں تو ہوں ہی اچھا، اب مجھے عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ اور دوسرا ہے مایوس جو شخص ہو جاتا ہے وہ اپنے نیک عمل سے نفع کی امید نہیں رکھتا، اس لیے وہ اپنا نیک عمل کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں انسان کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اب آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جس سے انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں اور ہمیں ان کا علاج کس طرح کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے علم ہے۔ انسان کو علم کے ساتھ بڑا گہرا لگاؤ بھی ہوتا ہے، شغف بھی رکھتا ہے، لیکن جیسے اس کو علم بڑھ رہا ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے کسی بھی ذرائع سے، اس میں غرور و تکبر و گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسرے کو کم تر جاننا شروع کر دیتا ہے، کہتا میرے پاس تو اتنا علم ہے، یہ تو سب کے سب لوگ جاہل ہیں، خود کو عالم اور دوسرے کو جاہل سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ جو مرض ہے نا، یہ مرض یہ دنیا داروں میں تو ہوگا لیکن دین داروں میں زیادہ موجود ہے، دین داروں میں زیادہ موجود ہے۔ جو تھوڑا سا مدارس میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، چند درجے پڑھ لیتے ہیں یا بعد جو پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، ان میں وہ غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر ایک کو حقیر جانتے، یہ تو جاہل ہے، اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں، وہ خود کو افضل جانتا ہے، دوسرے کو جاہل سمجھتا ہے۔ تو لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اس کا علاج اس طرح کریں کہ کتنا علم شیطان کے پاس تھا، کیا اس کے علم نے اس کو نفع دیا؟ بولیے نہیں دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، ایسا علم جو نفع دے، جو خود کے لیے بھی نفع کا باعث ہو اور دوسرے کے لیے بھی نفع کا باعث ہو۔ ایک بات میں یہاں اور عرض کر دیتا ہوں، ہر علم جو ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نفع کا باعث بولیے نہیں ہوتا۔ بعض علم ایسے ہیں جن کا نفع جو ہے صرف دنیا میں ہوتا ہے، آخرت میں نہیں ہوتا، مگر دین کا علم ایسا علم ہے جس کا نفع دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ ہے عبادت اور ریاضت۔ کیا ہے وہ؟ عبادت اور ریاضت۔ شیطان ایسا مکار آدمی ہے
کہ اس نے نمازیں پڑھنی شروع کی، کچھ تلاوت کرنی شروع کی، کچھ تسبیحات کرنی شروع کی، فوراً وسوسہ ڈال دیتا ہے تو کتنا اچھا ہے، دیکھ تو تلاوتیں کر رہا ہے، تو نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ تو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا، تو خود کو بہتر جاننے کی کوشش کرتا ہے اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے، اس لیے اس کا وہ عمل جو ہے خراب کر دیتا ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے اس کا علاج؟ اس کا علاج محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی فضل پر امید رکھے کہ اللہ تیرا فضل ہے، تو نے مجھے توفیق عطا فرما رکھی ہے۔ قرآن کی تلاوت کی بھی، نماز کی بھی، تسبیحات کی بھی اللہ کے فضل پر ہی منحصر ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے مال و دولت۔ جب انسان کے پاس مال اور دولت آتی ہے تو اس مال و دولت کے ساتھ وہ انسان تکبر کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس بنگلہ، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ اچھا ویل سیٹ کاروبار، اس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ اس کا علاج ایسا کرنا چاہیے، بس ہمیشہ پیش نظر ایک بات رکھنی چاہیے، نہ مرنے کے بعد میری قبر میں بنگلہ کام آئے گا، نہ موٹر سائیکل یہ نہ کار کام آئے گی، بلکہ اس کی قبر جو روشن ہوگی اس کے نیک عمل کی وجہ سے روشن ہو جائے گی۔ چوتھے نمبر پر ہے حسب نسب۔ بعض لوگ اپنے خاندان میں بڑا فخر کرتے ہیں کہ میرا اعلیٰ خاندان، اس کا یہ تو بڑا گھٹیا خاندان کا، اس کی قوم بڑی کمتر قوم ہے اور میری قوم کے لوگ بڑے مالدار قسم کے لوگ ہیں۔ اس پہ انسان غرور تکبر کرتا ہے۔ بعض اوقات اس کے باپ داداؤں کے بڑے کارنامے ہوتے ہیں تو اپنے باپ داداؤں کے کارناموں پہ فخر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کمال تو اپنے کارناموں پہ کرنا ہے، باپ داداؤں کے کارناموں پہ بولی فخر نہیں کرنا ہے۔ چوتھی چیزیں جو ہے، پانچویں، وہ ہے منصب، عہدہ۔ انسان کسی عہدے پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو غرور تکبر میں مبتلا بولیے کر دیتا ہے، پھر وہ اپنے قریبی رشتہ داروں دوست احباب کو ناراض کر دیتا ہے اور ان سے اچھا رویہ نہیں رکھتا، اس لیے کہ منصب آ گیا، پھر ان کو حقیر جاننا شروع کرتا ہے، ان کو جھاڑتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، ان کی بے عزتی کرتا ہے اس منصب کی وجہ سے۔ تو اس کو پیش نظر یہ بات رکھنی چاہیے کہ منصب آج ہے کل نہیں رہے گا، آج ہے کل نہیں رہے گا، تو میں اس منصب کی وجہ سے اپنے دوست احباب قریبی رشتہ داروں سے تعلق کو نہیں توڑوں بلکہ ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کروں۔ اس کے بعد ہے کامیابی۔ بعض لوگ بڑے کامیاب ہوتے ہیں، آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ یار یہ ایسا قسمت کا دھنی ہے کہ جس کام میں ہاتھ ڈالے نا کامیاب ہو جاتا ہے، مٹی میں ہاتھ ڈالے سونا بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس پہ بھی غرور گھمنڈ بولیے نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے حسن و جمال، خوبصورتی، رعنائی، اس کے رنگ، اس کا جاہ و حشم، یہ سب چیزیں، یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے۔ بعض لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں تو وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے حسن میں غرور تکبر کرنا شروع کرتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کرو، اس لیے کہ یہ خوبصورتی جو ہے تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ جسے چاہے جو بنا دے، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کر دے۔ تو خوبصورتی بھی ہمیشہ رہتی بولیے نہیں ہے، اس لیے کہ جو انسان خوبصورت ہے اس کے جسم سے بھی پسینہ آتا ہے، اور جو زیادہ خوبصورت نہیں ہے اس کے جسم سے بھی بولیے پسینہ خارج ہوتا ہے، اور دونوں کے پسینوں سے بدبو ہی آتی ہے، خوشبو نہیں آتی۔ جو تیرے جسم سے فضلات خارج ہوتے ہیں اس کے جسم بھی خارج ہوتے ہیں، تو لہذا ہمیں گھمنڈ کسی بات پر نہیں کرنا چاہیے۔ آخری بات ہمارے آج کے درس حدیث کی وہ ہے انسان کے جسم میں جو قوت و توانائی ہوتی ہے وہ اس پہ گھمنڈ کرتا ہے، میرے ایسا کوئی بہادر نہیں ہے، میری ایسی باڈی کسی کی نہیں ہے، میں اتنی قوت و طاقت والا ہوں۔ تو لہذا یاد رکھ لیجئے یہ قوت و طاقت بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک وقت تک رہتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو چیز ختم ہو جانی ہے، فانی ہے، ان فانی چیزوں پہ تکبر نہیں کرنا ہے، بلکہ عاجزی انکساری کر کے رکھیں گے تو جو جتنا جھکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔